اور امام سے آ کر وہ بہت زیادہ معافی مانگتا ہے، بہت زیادہ اپنے گناہ کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ امام نے اسے اسی وقت یہ جملہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تم نے یہ حرکت کی تھی، اور ہم نے پروردگار عالم سے تمہارے لیے استغفار کیا تھا۔ اور پھر اس کے ہاتھ کو لیا، اپنا لعاب لگایا، اس کے ہاتھ کو لگا کر جوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا مولا نے اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے ایک مومن کی مدد کی ہے۔ ایک عام کنیز جو آج کل ہمارے زمانے میں تو پائی ہی نہیں جاتی، کنیز یعنی خریدی ہوئی عورت جس کو پیسے سے خریدا جاتا ہے، اس کی عزت اور ویلیو اتنی ہی ہے جتنا اس کی قیمت۔ مومن کا احترام کتنا زیادہ ہے، مولا خود فرماتے ہیں کہ جو مومن کو خوش کرتا ہے پروردگار عالم اسے خوش کرتا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کیا ایمان کی خاطر یہ کام کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو واقعی ہم نے اپنا رب اللہ کو تسلیم کیا، اگر نہیں کرتے تو سوچئے کہ ہم نے اپنے ایمان کے اندر کہاں پر کجی چھوڑی ہے، کہاں پر کمی چھوڑی ہے کہ ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس یہاں پر آنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک چھوٹا سا واقعہ اور منزل مسائل کے قریب، جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ استقامت کا مظاہرہ کس طرح کیا جاتا ہے، آئیے مولا عباس کی زندگی میں دیکھیے۔ اہل منبر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے حضرت عباس کو ایک مرتبہ چیک کرنا چاہا، امتحان لینا چاہا، اور ایک مرتبہ ایک باغ کے قریب کھڑے رکھ کر مولا کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر دھیان رکھنا، یہاں پر خیال رکھنا کہ کوئی جب تک میں نہ آ جاؤں یہاں سے کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ اور مولا وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب مولا عباس کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ناگہاں ایک شخص جو گھوڑے پر سوار ہے ان کی طرف آ رہا ہے۔ مولا نے جلال کے عالم میں اسے منع کر دیا کہ اس طرف مت آ، میرے بابا نے اجازت نہیں دی ہے کہ یہاں سے کوئی گزر سکے، اور اگر آنا ہی چاہتا ہے تو کچھ دیر بعد آنا، جب میرا بابا آ جائے گا اس وقت تو میرے قریب آنا، اس جگہ سے تو گزر نہیں سکتا۔ وہ آنے والا آتا جا رہا ہے، اتنا آگے آیا کہ اب حضرت عباس نے ان کے لگام پر ہاتھ رکھ دیا اور اب تلوار نکالی، اور جیسے ہی تلوار بے نیام کی ہے سامنے سے اس شخص نے بھی تلوار نکالی۔ اب مولا نہیں جانتے، مولا عباس نہیں جانتے کون شخص ہے، لیکن تلوار نکالنے کے بعد اب جو مولا نے وار کیا ہے تو سامنے والے نے بھی شمشیر چلانا شروع کر دی، اور ایسی شمشیر چلانا شروع کی، ایسی شمشیر چلائی ہے کہ مولا عباس بھی ایک مرتبہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جب بہت دیر تک شمشیر چلاتے رہے تو ایک مرتبہ مولا کی زبان پر ایک جملہ آ گیا کہ ارے تو کون ہے کہ جو اس طریقے سے شمشیر چلاتا ہے جیسا میرا بابا علی چلایا کرتا ہے۔ پس جب عباس نے اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ اب عباس کے ہاتھ شل ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اب آنے والے نے اپنی نقاب کو ہٹایا اور تلوار کو پھینک کر گلے سے لگا لیا۔ ہاں عباس، اب ہم سمجھ گئے، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب کربلا میں میرے حسین کا سہارا تیار ہو چکا ہے، اب یہ میرا عباس کربلا کے لیے تیار ہے اور یہ شمشیر چلانا سیکھ گیا۔ بس عزیزان گرامی، مولا عباس نے کس طریقے سے اسلام کا دفاع کیا ہے، دیکھیے کیا استقامت ہے۔ اگر کسی جوان کو سیکھنا ہو کہ استقامت دین پر کس طرح دکھائی جاتی ہے تو آئیے مولا عباس کی زندگی میں دیکھیے۔ مولا عباس کے اوپر وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب مولا عباس نے خط کھینچ دیا کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہاں آ کر ان خیموں کی تنابوں کو اکھاڑ سکے، لیکن وہاں سے تو کوئی نہ آیا، امام کے حکم پر پھر مولا عباس نے ان تنابوں کو خود اپنی ہی تلوار سے اکھیڑا۔ یہ ہے استقامت۔ جہاں حکم مولا آ گیا، جہاں حکم پروردگار آ گیا، بس وہاں پر اپنی کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، اگر طاقت کا مظاہرہ ہے تو وہ صرف خدا کے لیے۔ پس چنانچہ وہ لمحہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب کربلا کی تاریخ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب عصر عاشور آ گئی اور عباس حسین کے پاس موجود ہیں، اور حسین کے پاس آنے کے بعد سر جھکا کر اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں کہ مولا اب ہمیں بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے، ہم بھی جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ پر اپنی جان کو فدا کرنا چاہتے ہیں۔
بس مولا ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، ہم تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دیں؟ عباس کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ارے مولا وہ فوج کہاں رہی ہے جس کا میں علم بردار تھا؟ ارے ایسے میں سکینہ تشریف لاتی ہیں، سکینہ نے تشریف لانے کے بعد مولا عباس سے فریاد کی، مولا الاتش، ارے پیاس مارے ڈالتی ہے، ارے پیاس سے ہمارا کلیجہ سوکھا ہے، ارے پیاس، ہائے پیاس۔ مولا عباس کہتے ہیں، ارے سکینہ، ارے مشکیزہ لے آؤ، ارے مشکیزہ تم لانا تمہارا کام، ارے اجازت دلوانا تمہارا کام، ارے پانی ہم تمہیں لا کر دیں گے، ارے اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، پانی ہم لے کر آئیں گے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ مولا عباس نے جب اجازت طلب کی ہے، سکینہ کا مشکیزہ لے کر چلے ہیں، ایک مرتبہ فرات کے کنارے آئے ہیں، فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو گزار دیا، فرات سے جب سکینہ کے مشکیزے میں پانی بھرا ہے، پانی بھرنے کے بعد ارے ایسا قبضہ فرات پر کیا کہ تا قیامت عباس کا قبضہ فرات پر قائم رہے گا۔ بس فرات پر قبضہ کرنے کے بعد اب عباس چلے ہیں کہ کسی طریقے سے عباس کا یہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ارے کسی نے کمین گاہ سے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہوا، ارے عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، اب عباس تیزی سے خیمے کی جانب جا رہے ہیں، بس کسی نے دوسرا وار کیا، کسی نے دوسرا وار کیا، اب عباس کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا۔ عباس کس طریقے سے اس مشکیزے کو دانتوں میں دبائے ہوئے، مشکیزے کو لیے ہوئے خیموں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ارے کسی شکی نے وار کیا، اب وہ جو تیر مشک میں چھدا، ارے مشک چھد گئی، ارے پانی بہ گیا، ارے پانی نہیں بہا، ارے عباس کی امیدیں بہ گئی، ارے عباس کا دم نکل گیا۔ ارے عباس نے اب جب اشکیا سے جنگ کرنا شروع کی ہے، ارے اب گھوڑے کو روک دیا، اب کسی شکی کا گرز پڑا، اب جو گرز سر پر وار ہوا، اب وہ گرز جب لگا ہے تو ہر شہید نے جب گھوڑے سے زمین کا رخ کیا ہے تو زمین پر آتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ارے مولا عباس، ارے مولا عباس کہ کس طریقے سے ہاتھوں کا سہارا لیں، دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں۔ مولا عباس سر کے بل زمین پر آئے، چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کو آواز دی، ارے مولا آپ پر ہمارا آخری سلام۔ مولا عباس کی مدد کرنے کے لیے تشریف لائے، مولا عباس کا سر اپنی گود میں لیا۔ عباس دو خواہشیں بیان کرتے ہیں، ارے مولا ہم آپ کو زحمت نہ دیتے اگر ہمارے ہاتھ سلامت ہوتے، ارے مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخری مرتبہ آپ کا دیدار کریں، ارے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، مولا آپ سے خواہش یہ ہے کہ اب ہماری آنکھوں سے خون کو صاف کر دیجئے۔ مولا نے خون کو صاف کیا۔ عباس دوسری خواہش بھی بیان کرو۔ ارے عباس کہتے ہیں، ارے مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم پانی لے کر آئیں گے، مولا سب کے جنازے خیموں کی طرف لے کر گئے، مولا عباس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے لاشے کو خیموں کی طرف نہ لے جائیے گا۔ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ناصران امام میں شمار فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے حضور میں تاجیل فرما۔